بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فائدے قرآن پاک کے اندر ہی استغفار کے ذکر کیے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو جو استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، کہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میری رحمتیں ان کے اوپر موسلا دھار بارشوں کی طرح برستی ہیں۔ لیکن ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے استغفار کرتے ہوئے، کہ اس چیز کی رعایت رکھ کر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا قرآن سچے ہے۔ اللہ نے جو فائدے، جو بینیفٹ قرآن پاک کے اندر استغفار کے بتائے ہیں وہ بالکل سچے ہیں۔ جو اثرات ثمرات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں استغفار کے جو فائدے، وہ بالکل سچے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ جو اس میں شک کرے یا کسی کو شک و شبہ ہو تو وہ تو اپنے ایمان سے ہی جاتا رہے گا، کیونکہ وہ قرآن میں شک کر رہا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے فائدے جو ہیں استغفار کے بتائے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا استغفار جو ہے یہ ان ثمرات کو، ان بینیفٹ کو ہمارے لیے کھینچ کر نہیں لاتا؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن چند باتوں کی رعایت نہیں رکھتے، ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر استغفار نہیں کرتے، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے۔ جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوگی۔ استغفار کا مطلب ہی توبہ کرنا ہے، استغفار کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے، لیکن اس میں نیت کرے توبہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس عمل کی وجہ سے، جس چیز کے لیے بھی، جس کام کے لیے بھی میں یہ عمل کر رہا ہوں، چاہے اپنی صحت کے لیے یا اپنے بچوں کی صحت کے لیے کر رہا ہوں، چاہے روزگار کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، چاہے کسی بھی لحاظ سے میں کوئی سا بھی عمل کر رہا ہوں، مال و دولت کے لیے کر رہا ہوں یا شہرت کے لیے کر رہا ہوں یا جاب کے لیے کر رہا ہوں، جس چیز کے لیے بھی میں عمل کر رہا ہوں، اس پر یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، کہ اللہ کی ذات مجھے ضرور انشاءاللہ اس نعمت سے نوازے گی۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے، ہمارا یقین، ناراض مت ہونا کسی کو میری بات اگر بری لگے، ہمارا یقین اللہ کو چھوڑ کر ڈاکٹروں پر ہے، ہمارا یقین اللہ کو چھوڑ کر یہ جو درگاہوں پر بیٹھے نا بڑی بڑی تسبیحاں ڈال کر گلوں کے اندر، ان کے اوپر ہے۔ ہمارا یقین اللہ کو چھوڑ کر یہ تعویذوں کے اوپر آ گیا ہے کہ سب کچھ ہے یہی، یہ بابے سب کچھ ہیں، یہ درگاہ والے سب کچھ ہے، یا تو مردہ یا زندہ۔ اللہ کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہم نے یقین کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں تیری گمان کے مطابق ہو، جس طرح تو میرے بارے میں گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی اپنے بارے میں پتہ ہے۔ تو ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ استغفار یہ والا کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس میں اعظم ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا استغفار کریں، اور اس کے لیے ایک مخصوص وقت نکالیں۔ اگر آپ چاہتے ہو نا دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے تو باوضو ہو کر ایک مخصوص وقت نکالیں، وقت بھی وہ نکالیں جو قبولیت والا ہو، اس وقت میں بیٹھ کر پھر ایک تسبیح تو کم از کم لازمی استغفار کی کریں، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ دنوں کے اندر پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، ہمارے اوپر مصائب اور آلام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے وہ ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے
مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔